کا علاج کرو انسانیت ٹھیک ہو جائے. ایک کمائی کے لیے آتا ہے, خالی پیٹ میں درد ہو اپینڈکس کا آپریشن. ایک کا عقیدہ ڈاکٹری ہے, ایک کا پیشہ ہے ڈاکٹری. مولوی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, کئیوں کا مذہب شیعہ ہے, کئیوں کا پیشہ شیعہ ہے. سرپرستی فرمائیں گے ہر صاحب میں دانش بندے کہ فلاں بندہ پارٹی باز ہے, فلاں پارٹی باز ہے, فلاں پارٹی باز ہے. جب تک حقیقت کا پتہ نہیں کرو گے علی کے شیعہ کیسے کہلاؤ گے؟ ایک بندے کو سید دادی کی عزت کا پتہ نہیں, دوسرا بغیرت دنیا کا کتا بن کے اس کے پیچھے پوچھل ہلا کے پھر رہا ہے. جس کا ساتھ دو گے شریک کے جرم کہلاؤ گے. مرحبا مرحبا. آل محمد کی عزت کی قسم, صرف عقیدہ بچاؤ, صرف عقیدہ. اس زمانے میں جس چیز کو خطرہ ہے اس کا نام ہے عقیدہ. علی کی ولایت پہ 2 منٹ میں ملا پھسل رہے کہ دل میں ماننا واجب ہے, اونچا پڑھنا ضروری نہیں. منافق تو ہوتا ہی وہی ہے جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے. سلامت آباد صاحب بھائی سمیر, اقرار کرے اظہار نہ کرے. اسے عظمت سادات کی خبر نہیں, منبر حسین پر آنے کا حق نہیں. ولایت قبول نہیں ہوگی عزت سادات کے بغیر, عزاداری حسین کے بغیر. مدینے میں جھگڑا پڑ گیا, عیسائی اکٹھے ہو کر آ گئے اور نبیوں کے سلطان کو سلام کیا. خلق عظیم کے مالک پیغمبر نے چہرہ پھیر لیا. وہ حیران ہو گئے, اچھا نبی ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. باہر نکلے, ایک بزرگ مل گیا, اس کا نام میں نہیں لوں گا, نام کنفرم ہے, ولدیت مشکوک ہے. اور یہ جنگ کی دھرتی بڑے بڑے فضلاء اور علماء کی دھرتی ہے. میں اس کے باپ کا کوئی نام بتاؤں, اترو بندے پکڑ لیں جی اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ نے اس کے باپ کا نام یہ کیسے بتایا؟ نام نہیں بتاتا. البتہ اس بزرگ نے عیسائیوں کو گھیر لیا اور کہا جی کل میں سفارش کروں گا تمہاری, یہ 2 سونے کی انگوٹھیاں مجھے دے دو. وکیل زیادہ پیسے لے تو اعتراض نہ کرنا. اتو کام شروع ہے. اگلے دن بزرگ لے کر گئے, پیغمبر نے وکیل اور موکل دونوں سے منہ پھیر لیا. منہ لٹکا کے عیسائی باہر نکلے. 2 نمبر بزرگ تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا جی بابا جی بندے اچھے ہیں لیکن بڑے ڈھیلے ہیں, میں کوشش زیادہ کروں گا, انگوٹھی ایک زیادہ ہوگی, میں اندر سے بھی سفارش کرواؤں گا. سویا ہوا کوئی نہیں, بس وہی چپ ہوگا جس کا مقدر سویا ہوا ہو. ہاتھ انہیں کے اٹھ رہے ہیں جنہیں علی خیرات دے رہا ہے. جنہیں علی خیرات نہ دے ان کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے, مجلس میں ہاتھ ملک نعرہ حیدری. پوری ذمہ داری سے اقرار کرتا ہوں. اگلے دن دوسرا بزرگ پیغمبر کی بارگاہ میں عیسائیوں کا سفارشی بن کر گیا. نبیوں کے سلطان نے پھر منہ پھیر لیا, سلام کا جواب نہیں دیا. ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں, جہاں جہاں تک جم غفیر میں میری آواز جا رہی ہے, میں نے اتحاد بین المسلمین کی خاطر ان دونوں بزرگوں کے نام نہیں بتائے. ان دونوں کے نام مقدمہ ابن خلدون میں بھی ہے, سیرت حشام میں بھی ہے,
سید سلیمان ندوی نے بھی لکھا، ڈپٹی نذیر احمد نے بھی لکھا، وہ دو بزرگ کون سے تھے جو دونوں دن عیسائیوں کو لے کر گئے اور قبلہ مابودی پیغمبر نے منہ پھیر لیا؟ دنیا میں غیرت کر، ان کے نام بتا کر جن کی سفارش دنیا میں محمد کے دربار میں کام نہیں آئی، ان کی سفارش آخرت میں اللہ کے دربار میں کیسے کام آنا؟ جن کی سفارش رحمت للعالمین کی بارگاہ میں کام نہیں آئی، دوسرا دن گزر گیا، عیسائی پریشان ہو گئے۔ جب مسجد کے کونے میں کھڑا ہوا نبوت کا رپورٹر، نون کی طرح جھکی ہوئی کمر، نام سلمان، سینے میں منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز، دہڑی پہ زہرا کی دیوہڑی کا نور، بطول کی چوکھٹ کا نور داڑھی پر۔ قریب آ کر اس نے عظیم الشان فکرہ کہا۔ سلمان نے بازو پکڑ کے عیسائیوں سے کہا، علی جیسے دروازے کے ہوتے ہوئے دیواروں سے ٹکرے نہ مارو۔ یہ سمجھ آئے ہو میرے ساتھ بولے، علی جیسے دروازے کے ہوتے ہوئے دیواروں سے ٹکرے نہ مارو۔ آؤ میں تمہیں مزاج شناس سے رسالت کے پاس لے چلوں، جو رسالت کے مزاج سے واقف ہے۔ علی کے دروازے پر علی نے فرمایا، سونا اتارو، مرد پہ سونا حرام ہے، اسے جاگو، مرد پہ سونا حرام ہے۔ نبیوں کے سلطان کے سامنے کیلے حرام کر کے جاؤ گے، باریابی نہیں ہوگی۔ تھے عیسائی لیکن علی کے کہنے پہ سونا اتار دیا۔ سمجھ آئی میری بات؟ عیسائی بھی علی کا حکم مانے تو منزل پا لیتا ہے۔ اب جو علی لے کر گیا تو نبیوں کے سلطان نے اٹھ کر استقبال کیا۔ پیغمبر نے فرمایا، آنے کا مقصد بڑا مختصر کر رہا ہوں، آنے کا مقصد ان کا جی عیسیٰ کے متعلق آپ کا کیا خیال؟ پیغمبر نے فرمایا، بطول زیادہ ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، نطفے سے پیدا نہیں ہوا، کلمت اللہ ہے، میرا بھائی ہے، میرا امتی بن کر آئے گا۔ ہوئے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ سرکار فرمایا دلیل؟ وہ کہا جی بغیر باپ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا پھر آدم کو مانو، اس کی اماں بھی نہیں تھی۔ اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے، اسلام نال یہ ظلم ہویا جی۔ سلامت و آباد شاہ بسم اللہ۔ بس سامعین گرامی، کٹ حجتی کرتے رہے، نہیں مانے۔ یہاں سے تقریر شروع بھی ہو رہی ہے اور ختم بھی ہو رہی ہے۔ آیت آ گئی کہ نہیں مانتے تو نہ مانے، ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں گے، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لائیں گے۔ 1 دسمبر کے ہونے والے اس تاریخی سالانہ عظیم و شان جلسے میں معتبر اور مستند مذہب شیعہ کی شخصیات کی موجودگی میں ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت میں منبر رسول سے مجلس حسین میں نور برساتی ہوئی مجلس اعضاء میں لاؤڈ اسپیکر پر بانگے دوہل کہتا ہوں، عیسائیوں کو اعتراض علی کی ولایت پر نہیں تھا، جھگڑا علی کی ولایت پر نہیں تھا، مناظرہ بطول کی عصمت پہ نہیں تھا، لڑائی حسنین کی سرداری پر نہیں تھی۔ عیسائیوں کو اعتراض تھا تو محمد نبی نہیں ہے، تیرا قرآن سچا نہیں ہے،
اسلام ٹھیک مذہب نہیں ہے. نبی کو تو کہنا چاہیے تھا تم انجیل لاؤ میں قرآن لاتا ہوں. پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا تم عیسائیت لاؤ میں اسلام لاتا ہوں. لیکن نبی نے فرمایا میں علی کو لاتا ہوں, میں حسن کو لاتا ہوں. پتہ چلا جب بھی اسلام پہ مشکل آئے قرآن اٹھا کے نہ بھاگنا, علی 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 کرتے تھے. بس سامعین گرامی قافلہ چلو. واہ واہ سبحان اللہ.